میں نے پچھلے شو میں بتا دیا تھا بیرسٹر صاحب کو کہ 10 سال سے زیادہ کی قید ہوگی. جی میڈم، وہ ہم نے تو اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ واٹس ایپ آپ پڑھ دیں جو فیصلہ آپ کو میسر تھا 2 ہفتے پہلے. وہ آپ کے کپتان کے زمانے میں واٹس ایپ پہ آتا ہوتا تھا، ہماری حکومت میں سب انڈیپینڈنٹ. تو میڈم پھر آپ کو پتہ نہیں 2 ہفتے پہلے کیسے پتا تھا جس کا آپ ابھی تذکرہ کر رہی ہیں؟ اگر سب انڈیپینڈنٹ ہیں. کیونکہ میں جوڈیشل انڈیپینڈنس میں بلیو کرتی ہوں اور مجھے اپنی عدالتوں پہ یقین ہے، اس لیے مجھے 2 ہفتے پہلے پتا تھا. بے شک. اور کیونکہ ہم سب کو بھی یقین ہے تو ہم سب کو بھی آپ کی طرح کبھی یقین تھا کہ عمران خان صاحب کو آئین اور قانون کے مطابق جو بھی کہ آئین اور قانون کے رستے میں کوئی اٹل نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کو سزا دینے میں. اس بات کا ہمیں کبھی یقین تھا. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ جو ایڈ کر دوں آپ نے جو بات کہی ہے یہ کہ پہلے سے ہی یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، ایسا ہے تحریک انصاف نے بھی آج ایکس کے اوپر بھی شیئر کیا، کچھ صحافیوں کو انہوں نے ریکورڈ کیا اور کہا کہ جی یہ پہلے سے فیصلہ کیسے معلوم تھا کہ یہی آنا ہے، اس پر ایک تنازع اور ایک بحث اس وقت چل رہی ہے. دیکھیے میں تو نہیں کہہ سکتا، مجھے تو فیصلے کا نہیں پتا تھا، لیکن جیسے میڈم نے ابھی اس بات کا اعتراف کیا آئمہ صاحبہ نے کہ ان کے پاس 2 ہفتے پہلے ان کے پاس یہ معلومات تھی کہ 10 سال سے زیادہ کی سزا ہوگی. معلومات نہیں تھی، میری پریڈکشن تھی. there is a difference between the two. اچھا جی سر، جی میڈم ہم سر بخم ہیں آپ کی پریڈکشن کے سامنے. میں لیکن ایک گزارش کرتا چلوں پلیز آپ کی اجازت سے، اور میڈم اس کا پلیز برا نہ منائیے گا، صرف اجازت دیجیے گا بات مکمل ہونے کی. آپ کے کپتان کی کسی بات کا برا منائے نا آپ کی بات کا برا منائیں گے. جی میم، گزارش اتنی سی ہے کہ پاکستان میں وہ نا ہماری روایات ہیں اسلامی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں، ایسکٹالوجی کے اندر ہماری روایات ہیں کہ جب جیسے جیسے وقت گزرے گا تو معاشرہ کس طرح کا ہوتا چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ احادیث ہیں، دیگر چیزیں ہیں کہ سچ اور جھوٹ کی تفریق آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. ایک ایسا وقت آ جائے گا جس میں آپ کو جو بندہ سچ بول رہا ہے اور جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے درمیان اتنی نوائز کریٹ ہو جائے گی کہ کسی کو تفریق کرنے کے اندر کوئی آسانی نہیں ہوگی. مجھے میڈم کی بات سن کے تقریباً اس وقت کا استغفار پڑھتے ہوئے لگا کہ ہم ایک ایسے وقت میں آ گئے ہیں جہاں پہ چلیں عمران خان صاحب تو بہت زیادہ، آپ نے جس طرح میڈم نے کہا کہ جی انہوں نے بڑی چوری کی اور مریم صاحبہ نے کہا کہ رنگے ہاتھوں رشوت لیتے پکڑا گیا ہے، واٹ ایور، وہ تو قانون میں جو ہونا تھا تو ہوا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ پیسوں کی بات $190 ملین کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک اپنی پاناما کی رسیدیں نہیں دیں. آپ کریں، میں کروں، کوئی ایسا شخص کرے جو کہ خود کمز ود اے کلین ہینڈ تو اور بات ہے. کرپشن رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی کا تانا وہ دے رہے ہیں جن کی پارٹی کے اندر رانا مشہود صاحب موجود ہیں، جن کی ویڈیو میں نے اس نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر چلتی دیکھی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک بندے سے پیسے لے رہے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب سے کام کروا دوں گا. بریکنگ نیوز چلتی رہی، اس پہ بحث ہوتی رہی، رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے. وہ پارٹی دیکھیں، ہم کہتے ہیں چلے جی عمران خان صاحب نے جی بڑا غلط کام کیا، غیر قانون کی خلاف ورزی کی، مس یوز آف اتھارٹی کی، ضرور کی، عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے. آگے اپیل کے اندر اس کا کوئی سد باب ہوگا یا عدالتیں کہیں گی بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، یا کہیں گی ماضی کی طرح جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے اوپر جیسے عدالتوں نے کامنٹ کیا کہ ٹھیک نہیں. آئیدر وے یہ بات تو وہ کرے نا، ہی who was not born in sin may cast the first stone. بات تو وہ کرے نا جس کے اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کے دبئی کے پلازے نہیں ہیں، جن کی آج تک رسیدیں نہیں آئیں، جن کی سینئر منسٹر پنجاب کی کے اوپر اب کیا بات کریں، جن کے ایون فیلڈ کے اوپر سپریم کورٹ ججمنٹ دے چکی ہے، جن کی جیسے میں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں کیش نقد پیسے لینے کی. ہم ایک ایسے وقت میں رہتے ہیں جس میں سچ اور جھوٹ کی اتنی عجیب سی دھندلی سی ایک چیز کریٹ ہو گئی ہے جس میں وہ لوگ جن کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، جن کے خلاف سپریم کورٹ کے ججمنٹس موجود ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی، وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں. اور کمال چل رہا ہے. میں تو اس کے اوپر اس سے زیادہ تبصرہ کرنے سے قاصر.